اے وہ انسان جو اپنے آپ کو مصلح کہتا ہے، جو لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو دنیا میں خیر لے کے آنا چاہتا ہے، جو دنیا میں خیر دیکھنا چاہتا ہے، یہ جان لو کہ دنیا میں خیر نیکی کا حکم دینے سے آتی ہے اور برائی سے روکنے سے آتی ہے۔ دل کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی بارڈرز کی حفاظت کریں۔ آپ کی آنکھیں بارڈر ہیں۔ اگر آپ نے اس بارڈر کی حفاظت نہ کی، آپ نے ایسی چیزوں کی طرف دیکھا جو کہ آپ کے لیے الاؤڈ نہیں ہے، آپ نے یہ بارڈر لوز کر دیا، یہ گیٹ کھول دیا، شیطان اور اس کے چیلے یہاں سے آئیں گے اور ڈیرا ڈال لیں گے دل کے اوپر۔ قرآن مجید صرف نیکیاں اکٹھے کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ جب کسی کی بیٹی کی شادی ہو، کسی کی بہن کی شادی ہو تو دلہن کے اوپر ایسے قرآن مجید رکھ دیا جائے۔ قرآن مجید اس لیے نہیں آیا۔ You cannot add anything in the deen and you cannot delete from the deen۔ دین ہمارا محکم ہے۔ تو قرآن کا مقصد کیا ہے؟ So that you can ponder over the Quran۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ فتح کی روشنی میں جو سچویشن شام کی ہے، اہل شام والوں کے لیے، تو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ کیا سملیرٹیز ہیں۔ آپ جب بھی کوئی حلقہ اٹینڈ کرتے ہیں یا کوئی خطبہ سنتے ہیں تو اٹس ویری مچ پاسبل کہ آپ کو اخلاقیات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ غیبت نہ کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ دیٹس آن دا مائکرو لیول، کہ وہ ہر بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو دین اسلام پہ چلنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھے اور اپنے کانوں کو کھلا رکھے اور اس نصیحت کو پکڑے۔ بٹ whatever he hears or he listens, that is on the individual level۔ اللہ کے نبی نے ہمیں پرسپیکٹو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، we are one امہ، اور ہمارے نبی یہ بتاتے ہیں کہ امت مسلمہ is like a body، it's like a single body۔ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو، درد ہو، تو اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اور بڑی پیاری حدیث ہے جہاں پہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جو امت مسلمہ ہے کمثل الجسد، یہ ایک باڈی کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر ایک حصے میں تکلیف آ جائے تو اس بخار کو، اس فیور کو، انسومنیا کو پورا جسم فیل کرتا ہے۔ One cannot say کہ I have a headache but I'll be able to play football very well۔ کہ چلو درد تو سر میں ہے نا، ٹانگوں میں تو درد نہیں ہے تو میں اچھے طریقے سے کھیل سکوں گا۔ It doesn't work like that، right؟ تو آپ کی پوری باڈی اس چیز کو فیل کرتی ہے۔ For that reason we as Muslims we cannot live our lives you can say individually or perhaps being naive of the fact that what's happening around you، کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ کوئی اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پرواہ کہ کسی دوسرے شہر میں کیا ہو رہا ہے، کسی دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کسی دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کسی دوسرے کانٹیننٹ میں کیا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو نالج ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ He does not understand Islam very well۔ اور جب ہم قرآن مجید کو اپروچ کرتے ہیں، یہ بات آپ جان لیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی تھی تاکہ ہم اس کے اوپر تدبر کریں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے نازل کی تھی تاکہ لوگ اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ اور قرآن آپ کو آپ کے حالات کے بارے میں ایڈریس کرتا ہے، چاہے جیسے مرضی حالات ہوں۔ You are living in darkness or light، قرآن provides you the solution۔ قرآن آپ کو solution provide کرتا ہے۔ 1400 سال پہلے جیسے قرآن مجید ریلیونٹ تھا، آج بھی اسی طرح ریلیونٹ ہے، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے ریلیونٹ ہوگا۔ What we have to do is we have to ponder over the Quran۔ اور جو شخص قرآن مجید پہ پونڈر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، جہاں پہ آپ کو کائنات کی طرف
جو ہے مائل کیا جاتا ہے کہ سورج کی طرف دیکھو، چاند کی طرف دیکھو، سمندر کی طرف دیکھو، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. سملرلی تمہارے جو حالات چل رہے ہوتے ہیں ان پر بھی غور کیا کرو، تفکر تدبر کیا کرو اور لیسنز ڈرا کرنے کی کوشش کیا کرو. اگر کوئی بندہ اندھیرے میں ہے، قرآن مجید ہیز دا پوٹینشیل ٹو پرووائڈ یو دا لائٹ وچ ول گائیڈ یو، جو آپ کو گائیڈ کرے اور آپ اس اندھیرے سے باہر نکل سکو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کا طریقہ اور سمجھنے کا طریقہ یہی تھا. اینڈ لیٹ می گیو یو سم ایگزامپلز ہیئر. اللہ کے نبی کو 10 سال ہو چکے ہیں دین کی دعوت دیتے، اور یہ ابھی 10واں سال ہے نبوت کا، اور یہ بہت ٹف سال تھا. اس پورے سال کو کہا جاتا ہے عام الحزن. عام کہتے ہیں سال کو، حزن یعنی یہ غم کا سال تھا. ایک کے بعد ایک غم آتا ہے رسول اللہ کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی وائف فوت ہو جاتی ہیں حضرت خدیجہ. ان کے چچا ابو طالب جو کہ سپورٹ کرتے تھے، بڑے سٹانچ سپورٹر تھے کہ کوئی میرے جیتے جی میرے بھتیجے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور ان کے جانے کے بعد ہی اسیسینیشن کی جو اٹیمپٹس ہو رہی تھی وہ ان کے جانے کے بعد کی بات ہے. اور پھر طائف کا واقعہ ہوا. In that moment, Allah subhanahu wa ta'ala, He revealed سورہ یوسف. اب آپ کا حق یہ بنتا ہے، آپ کو چاہیے اور مجھے چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج، ایز اے بلیور، کہ ہم دیکھیں کہ کیا ریلیشن ہے بٹوین دی 10th ایئر آف دا پروفیٹہڈ، جو 10واں سال ہے نبوت کا، اور سورہ یوسف نازل ہونے کا جو ہے کیا ریلیشن ہے. سورہ یوسف نازل ہو جاتی ہے، ٹائم گوز آن، مسلمان مائگریشن کر لیتے ہیں، دے آر ان مدینہ رائٹ ناؤ. کچھ سال گزرتے ہیں، فتح مکہ کا موقع آ جاتا ہے. مسلمان اب ایز وکٹرز فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور کافی سال ہو چکے ہیں. 10ویں سال سے لے کے فتح مکہ کا جو سال ہے. آگے مکہ والے کھڑے ہیں، سرداران مکہ ہیں، وہ لوگ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، ان کی باڈی کو میوٹیلیٹ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا، کذاب کہا. وہ لوگ جمع ہیں، اکٹھے ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کو ٹارچر کیا، صحابہ اکرام کو شہید کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ what do you expect from me now؟ ابھی تم لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو مجھ سے؟ ہمارا دین اجازت دیتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس برائی کا بدلہ دے سکتے ہو. رسول اللہ asked them کہ what do you expect from me now؟ اب اگر آپ اپنے آپ کو اس سچویشن میں ذرا لے کے آئیں، اور آپ کے سامنے آپ کے دشمن ہیں جنہوں نے طرح طرح کے حربے آزمائے آپ کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے، آپ کی فیملی کو تنگ کیا، آپ کے دوست احباب کو تنگ کیا، آپ کو آپ کے شہر سے نکالا، تو ہو سکتا ہے ایٹ لیسٹ آپ کچھ نہ کچھ ریٹیلیٹ، ایک ایسا رسپانس دو گے جس سے ان کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے. وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ انت کریم، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابن کریم، اور آپ کے والد بھی بہت کریم تھے، بہت اچھے انسان تھے، تو ہم آپ سے اچھائی ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں وہی جواب دوں گا جو میرے بھائی نے جواب دیا تھا اپنے بھائیوں کو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی کی پکڑ نہیں ہوگی، یو آل آر فری ٹو گو. لیکن میں آپ کی توجہ یہاں پہ دلوانا چاہتا ہوں، یہ رسول اللہ نے جو سٹیٹمنٹ کہی، یہ بائی دا وے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا تھا. سورہ یوسف کب نازل ہوئی تھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، 10ویں سال نبوت کے. اب رسول اللہ اپنی سچویشن کو اینالائز کرتے ہیں، اور جو واقعات پہلے بتائے جا رہے تھے رسول اللہ نے اپنی سچویشن کو سمجھتے ہوئے پھر اکارڈنگلی ڈیل کیا کہ نہ کیا. There is a reason, I say again and again, قرآن مجید has the potential to guide you in any particular situation. اور ایک بار نہیں، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو پڑھا، پونڈر کیا، اور اکارڈنگلی اپنی سچویشن کو ہینڈل کیا.
اللہ ताला फरमाते हैं फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्मि मिनर रुसुल, ए नबी आप भी सबर कीजिए जैसे आपसे पहले अंबिया आए थे, उलुल अज़्मि मिनर रुसुल, वो रुसुल, रसूल कहते हैं सिंगुलर रसूल को, और रुसुल रा सीन लाम इसमें दम्मा है, पेश है, रुसुल ये प्लूरल है, जमा है, कि आपसे पहले जो अंबिया आए थे उन्होंने सबर किया, आप भी सबर करें। और जो उलुल अज़्म अंबिया हैं वो 5 अंबिया हैं, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम, मूसा, ईसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी उन जैसा सबर करें। तो हमारी नबी को स्ट्रेंथ मिलती थी जब भी कुरान मजीद नाजिल होता था। रसूलुल्लाह he used to get his energy to carry on with his दावा मिशन, कि जिंदगी को कैसे गुजारना है। अल्लाह ताला दोबारा रिपीट करते हैं, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बित बिही फुआदक, ए नबी हम आपको जो बार बार वाकयात सुनाते हैं कुरान मजीद में, नूह अलैहिस्सलाम का वाकया, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह, लूत, शुएब, मूसा, ईसा अलैहिमुस्सलाम, हम इसलिए सुनाते हैं आपको मा नुसब्बित बिही फुआदक, ताकि हम इससे आपके सीने को, आपके दिल को मजबूत करें, आप डट कर दीन की दावत दें, आप कहीं झुक ना जाएं। तो कुरान मजीद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाइड किया, और रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत को यही मैसेज दिया, और सहाबा इकराम ने भी कुरान मजीद को ऐसे ही समझा। जब भी वो किसी सिचुएशन में होते तो वो देखते, कुरान की तरफ रुख करते कि कुरान मजीद इस बारे में क्या कहता है, कुरान मजीद इस बारे में क्या फरमाता है। इसीलिए जब ग़ज़वा उहद हुई थी तो अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान नाजिल कर दी, जब ग़ज़वा बदर हुई थी तो अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल नाजिल कर दी, और जब ग़ज़वा तबूक हुई थी तो अल्लाह ताला ने सूरह तौबा नाजिल कर दी। तो यहां से हमें पता चलता है कि कुरान को हमने कैसे अप्रोच करना है। कुरान सिर्फ तज़किया की किताब नहीं है कि सिर्फ आपने नेकियां समेटी। आई एम नॉट बेलिटलिंग द फैक्ट कि अगर आप कुरान मजीद पढ़ते हो तो आपको हसनात, नेकियां मिलती हैं। ला अक़ूलु लकुम अलिफ लाम मीम हर्फ वलाकिन अक़ूल अलिफुन हर्फ व लामुन हर्फ व मीमुन हर्फ, कि मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम भी हर्फ है और मीम अलग एक हर्फ है। Every single letter you read in the Quran you get 10 हसनात, आपको 10 नेकियां मिलती हैं। सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ लेने से आपको 30 नेकियां मिल जाती हैं। कुरान मजीद सिर्फ नेकियां इकट्ठे करने की किताब नहीं है। कुरान मजीद ऐसी किताब नहीं है कि जब किसी की बेटी की शादी हो, किसी की बहन की शादी हो, तो दुल्हन के ऊपर ऐसे कुरान मजीद रख दिया जाए। कुरान मजीद इसलिए नहीं आया। कुरान मजीद इसलिए नहीं आया कि जब तुम में से कोई इस दुनिया से चला जाए, तुम्हारा चाहने वाला चला जाए, तो उसकी कब्र के पास बैठ के तुम सूरह यासीन पढ़ो। दीन ऑथेंटिसिटी का नाम है। यू कैनॉट ऐड एनीथिंग इन द दीन एंड यू कैनॉट डिलीट फ्रॉम द दीन। दीन हमारा मुहकम है। तो कुरान का मकसद क्या है? सो दैट यू कैन पॉन्डर ओवर द कुरान। अब हम इंशाल्लाह अपनी सूरत की तरफ आते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी सूरह फतह इंशाल्लाह टुडे। एज आई सेड, we will see that what is the guidance for अहले शाम in सूरह अल-फतह, और इसको अगर हम और ब्रॉडली देखें मैक्रो लेवल पे, तो उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या हिदायत है। बट बिफोर वी डाइव इनटू द सूरा, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इज इन मदीना। उनको अल्लाह ताला ख्वाब दिखाते हैं कि ए नबी आप उम्रा के लिए तैयारी करें। रसूलुल्लाह उठते हैं और उम्रे की तैयारी शुरू हो जाती है। और बाय द वे, अंबिया के ख्वाब सच्चे ख्वाब होते हैं। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया हमें पता है। 1400 सहाबा कमो पेश तैयार हो जाते हैं, अपने इहराम बांध लेते हैं, अपने जो हदी के जानवर हैं ज़िबा करने वाले उनको साथ लेते हैं। अब ऑफ कोर्स दे आर गोइंग फॉर उम्रा, तो अपने साथ कोई आर्म्स लेके नहीं जा रहे। उन्होंने तलवारें, शील्ड्स वगैरह इस किस्म की कोई चीज लेके नहीं जा रहे। मैक्सिमम जो उनके पास था वो चाकू, डैगर हो गया, कोई डंडा हो गया, अपनी हिफाजत करने के लिए। द जर्नी स्टार्ट्स।
جیسے ہی جرنی سٹارٹ ہوتی ہے مکہ میں خبر پہنچ جاتی ہے کہ مسلمان عمرے کے لیے آ رہے ہیں. اب وہاں پہ کھلبلی مچ جاتی ہے کہ نمبر 1 عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر دشمن بھی چاہے طواف کرنے کے لیے، وہ آنا چاہتا ہے، he wants to perform عمرہ اور حج، you cannot stop him، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، آپ روک نہیں سکتے. تو اب یہ سوچ رہے ہیں، کنفیوزڈ ہیں کہ اگر ہم روکیں تو کیسے روک سکتے ہیں، لوگ بات کریں گے. اگر ہم ان کو عمرہ کرنے بھی دیتے ہیں تو پورے عرب میں ہماری ناک کٹ جائے گی. قریش تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مسلمان آئے سو ٹو سے دشمن آئے اور وہ اپنا کام کر کے چلے گئے. Now they are in this dilemma. مسلمان سفر کرتے کرتے حدیبیہ تک پہنچ جاتے ہیں جو کہ بالکل مکہ کے پاس ہے، کیونکہ خبر آ رہی ہوتی کہ قریش والے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. تو فور سیفٹی کنسرنز صحابہ کرام اور رسول اللہ وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیتے ہیں. عثمان بن عفان کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ جا کے بات کریں. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بہت اچھے ٹرمز تھے مکہ والوں کے ساتھ ایون آفٹر اسلام. تو وہ جاتے ہیں، جو ڈیزگنیٹڈ ٹائم تھا کہ آپ نے 1 دن یا 2 دن تک آپ نے واپس آنا ہے، وہ واپس نہیں آ پاتے. تو رومر پھیل جاتی ہے کہ عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا ہے. عثمان بن عفان خیر و عافیت سے نیوز پتہ چل جاتی ہے کہ دس از ناٹ دی ایکچوئل کیس. وہ واپس آ جاتے ہیں. اب مکہ والے اپنے ایک سردار کو بھیجتے ہیں جن کا نام ہے سہیل بن عمر. یہ سرداران مکہ میں سے ایک سردار ہیں. وہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایٹ لیسٹ اس بار عمرہ کرنے نہیں دیں گے. تو پھر ان کا ایگریمنٹ جو ہے ابھی لکھنا شروع ہوتا ہے. دیر آر 2 پارٹیز. پارٹی اے مکہ والے ہیں اینڈ پارٹی بی دا مسلمز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علی بن ابی طالب وہ کاتب ہیں، وہ لکھ رہے ہیں اس ایگریمنٹ کو. پہلی بات تو یہ تھی، انہوں نے کہا کہ آپ اس بار عمرہ نہیں کر سکیں گے. اینڈ آئی وانٹ یو ٹو نوٹس کہ صحابہ کرام یہ سب کچھ آبزرو کر رہے ہیں، عمر بن خطاب بھی ہیں. کلوز نمبر 1 کہ اگر ہمارا کوئی بندہ مکہ سے اٹھ کر مدینہ آتا ہے then you are bound to return that person to us. آپ نے اس بندے کو ہماری طرف واپس بھجوانا ہے، آپ اس کو رکھ نہیں سکتے. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ کچھ ایسے کمزور مسلمان تھے جنہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا، وہ مکہ میں ہی رہ رہے تھے. اگر پتہ چل جاتا کہ ان میں سے کسی بندے نے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور مکہ والوں کو پتہ چل گیا ہے تو وہ ڈیمانڈ کرتے اور وہ بندہ واپس آ جاتا. اگر وہ بندہ واپس جاتا تو ڈیفینیٹلی وہ ٹارچر کرتے اور بات شہادت تک پہنچ سکتی تھی. کلوز نمبر 2 اگر مدینہ سے کوئی بندہ آتا ہے مکہ میں تو ہم اس کو واپس ریٹرن نہیں کریں گے. عمر بن خطاب یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. بٹ بفور دیٹ، بفور دی ایگریمنٹ واز ریٹن، کچھ تحریر تھی جو پہلے لکھی جا رہی تھی. علی بن ابی طالب نے یہ لکھنا چاہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل بن عمر کہتے ہیں کہ کون رحمان کون رحیم، ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے. عربز اللہ کے نام سے واقف تھے، وہ اللہ کو مانتے بھی تھے. they knew who Allah is. یہ الرحمن الرحیم ہم نہیں جانتے، تو آپ نے الرحمن الرحیم نہیں لکھنا. اور ایسے ہی ہوا، بسمک اللہم لکھا گیا تھا. اور جب پارٹیز کے نام لکھے جاتے ہیں، دس از پارٹی اے، دس از پارٹی بی، ایک سائڈ پہ ڈیفینیٹلی وہ تھے، دوسری سائڈ پہ جب علی بن ابی طالب نے رسول اللہ کا نام لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سہیل کہتے ہیں کہ رسول اللہ کیوں آپ نے لکھا ہے؟ اگر ہم ان کو رسول مان لیں تو پھر آپ کی اور ہماری کوئی ٹسل ہی نہیں رہ جاتی. ہم ان کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں. There is a reason we are having this agreement. ہم تو نہیں مانتے ان کو رسول. So this is how it was. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں یہ کاٹ نہیں سکتا. I don't have the audacity to do this. تو محمد پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ تو جب انہوں نے بتایا تو رسول اللہ نے خود اس کو جو ہے کٹ کیا. اور بعد میں جو کلوز میں نے آپ کو بتائی ہے، مکہ سے مدینہ اگر کوئی بندہ آئے اور پھر مدینہ سے کوئی بندہ مکہ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے. عمر بن خطاب جب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے. I want you to know the personality of عمر بن خطاب.
عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا، ایسے تھا گویا اسلام آزاد ہو چکا ہے، اسلام کو آزادی مل گئی ہے۔ ہم نے پہلی دفعہ کھلم کھلا پبلکلی نماز پڑھی، اور پہلے ہم چھپ چھپ کے پڑھا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، جب ہجرت کا موقع آیا تو چھپ چھپا کے ہجرت ہوئی تھی، رات کے اندھیرے میں کسی کو پتہ نہ چلے سوائے عمر بن خطاب کے۔ عمر بن خطاب دن دہاڑے اپنا سامان لیتے ہیں، جو بھی انہوں نے سامان لینا تھا، اور گزر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ قریش مکہ بیٹھے ہیں، ان کے سردار بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں تم میں سے اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے وادی میں آ کے ملے۔ یعنی دس از دا کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ ہی ہیڈ۔ ان کو کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اے عمر، جس راستے کو تم چوز کرتے ہو، تم پسند کرتے ہو، اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ عمر بن خطاب یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رسول اللہ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ السنا علی الحق، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہم کیوں ان کی کلوز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ یا تو یہاں پہ ہم جنگ کریں گے، قتال کریں گے، جیت کر جائیں گے، یا ہم سب شہید ہو جائیں گے، ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ تو رسول اللہ نے تسلی دی، ہم حق پر ہی ہیں، اے عمر حوصلہ رکھو۔ ڈیل ہو جاتی ہے، اور اسی دوران سہیل بن عمر کے بیٹے ہیں ابو جندل۔ ابو جندل صحابی رسول ہیں، اور وہ سہیل کے بیٹے ہیں۔ جب سہیل بن عمر کو پتا چلتا ہے کہ میرے بیٹے نے اسلام قبول کیا ہے اس سے بہت عرصہ پہلے، تو وہ اپنے بیٹے کو قید کر دیتے ہیں، ان کو زنجیروں میں باندھ کے رکھتے ہیں، کھانا نہیں دیتے، ٹارچر کرتے ہیں۔ ابو جندل کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایگریمنٹ چل رہا ہے، وہ بڑی مشکل سے قید خانے سے اپنے آپ کو چھڑا کے باہر نکلتے ہیں۔ اب وہ خون سے لت پت ہیں، ان کو زنجیریں لگی ہوئی ہیں، خون ٹپک رہا ہے۔ اب جب وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ محمد بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان بھی ہیں، اور ان کے فادر بھی وہاں پہ کھڑے ہیں۔ سہیل بن عمر کہتے ہیں اے محمد، we'll start this agreement with this person، کہ پہلا بندہ جو مکہ سے مدینہ آنا تھا اس کو ہم ادھر ہی روک رہے ہیں۔ ابو جندل کہتے ہیں what is happening here، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اور I want you to imagine the scene۔ ابو جندل کو گھسیٹتے ہوئے واپس لے کے جایا جا رہا ہے مکہ کی طرف، اور ابو جندل چیخیں مار رہے ہیں، اے مسلمانوں، تم مجھے ایسے جانے دو گے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میرا کیا حال کریں گے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ And now the scene ends here۔ اگر آپ اس سچویشن میں پریزنٹ ہوتے، آپ کے کیا تاثرات ہوتے کہ یہ ایگریمنٹ ہمارے مطابق نہیں ہوا، یہ عدل نہیں تھا، یہ دس واز ناٹ جسٹس، اور ایک عجیب ڈپریشن سی مومنٹ ہو، یعنی ڈپریشن سی سچویشن ہوتی کہ واٹ ریئلی ہیپن، یعنی ہمارے ساتھ تو رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم کیسے ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر ہم جو ہے راضی ہو گئے ہیں؟ ذہنوں میں نیگیٹیوٹی آتی۔ Am I right؟ Right۔ اب آپ سورہ فتح کی طرف آئیں، سورہ فتح، سورہ نمبر 48۔ I want you to open your Quran apps، یا اگر آپ کے پاس مصحف تو یہاں پہ نہیں ہے، اپنے قرآن میں ہی، آپ اپنے موبائل پہ ہی انشاءاللہ یہ قرآن ایپ نکال لیں۔ سورہ نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کو بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی فتح عطا کی۔ This is what Allah is saying here۔ لیسن نمبر 1، یا جماعت الخیر، ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ اپیرنٹلی آپ کو چیزیں نیگیٹو لگیں، اپیرنٹلی آپ کو ڈپریسنگ سچویشن لگے، اپیرنٹلی آپ کے سامنے اندھیرا ہو، لیکن اس کام میں خیر ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا، اللہ پہ ٹرسٹ رکھنا۔ یہ فتح کیوں ہے اللہ کے ہاں؟
اللہ کی نظر میں یہ فتح کیوں ہے؟ فتح اس لیے ہے اے مسلمانوں، جب یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا مسلمانوں کو فری ہینڈ مل گیا تھا، اب وہ کھل کر دین کی دعوت دے سکتے تھے۔ پہلے تو وہ چھپ کر کام کیا کرتے تھے، چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، اب مکہ والوں کے ہاتھ بند چکے ہیں، اب وہ ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے، دیر از اے ٹروس، اب وہ فائٹ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جیسے ہی صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، لیٹرز لکھتے ہیں۔ یہاں پہ رومن امپائر کو خط جا رہا ہے، دین کی دعوت دی جا رہی ہے، یہاں پہ پرشینز کو دی جا رہی ہے، تو دین کی دعوت دینے کا جو ایریا ہے وہ واسٹ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے لیسن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں شام کے ساتھ، indeed this is a victory for the people of Syria. This is the victory. وہاں پہ دوبارہ اذانوں کی آواز آ رہی ہے، وہاں پہ دوبارہ مساجد آباد ہو چکی ہیں۔ لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے، اس کو آپ ایسے ریلیٹ کریں، سورہ فتح کا بڑا ڈیپ کنیکشن ہے سورہ نصر کے ساتھ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی فتح آ گئی ہے اور لوگ فوج در فوج گروپس میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہاں پہ مسلمانوں کو اپورچونٹی ملی ہے دین کی دعوت دینے کی۔ جب ہم صلح حدیبیہ کے بعد کی سچویشن کی بات کریں، مسلمانوں نے، صحابہ نے دین کی دعوت دی۔ یہ فتح کمپلیٹ کب ہوتی ہے؟ جب مسلمانوں نے دین کی دعوت دی، رات دن ایک کر کے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اللہ کے دین کا جھنڈا لہرایا، اور پھر تھوڑے ہی عرصے بعد فتح مکہ ہو جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں نہیں پتا، تم ابھی تو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے خام خواہ ایسا ایگریمنٹ کر دی ہے جس میں ہمارے حق میں کوئی کلوز نظر نہیں آ رہا، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، تم دین کی دعوت دو، دین کی دعوت دو گے تو پھر فتح مکہ جیسا موقع بھی آئے گا، اور پورا عرب اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اہل شام کے لیے یہ لیسن ہے، ابھی جو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے وہ کمپلیٹ تب ہوگی، نصرت کمپلیٹ تب ہوگی جب اہل شام دین کی دعوت دیں گے۔ اہل شام دین کی دعوت دیں گے۔ اگر انہوں نے دین کی دعوت نہ دی، انہوں نے یہ کہا کہ بس ٹھیک ہے، ہمیں ایک خطہ مل گیا ہے، ہمیں ایک لینڈ مل گیا ہے، اب ہماری حکومت ہے، بس اب ہم ریلیکس کریں گے۔ جو رب خطہ دے سکتا ہے وہ رب خطہ واپس لے بھی سکتا ہے، جو رب آزادی دے سکتا ہے وہی رب آزادی واپس چھین بھی سکتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اہل شام کے لیے جو محاذ ہے، جو ٹاسک ہے، وہ بڑھ گیا ہے کہ نہیں بڑھا؟ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور دین کی دعوت دینا بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ آپ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ جب تک ہنسی مذاق کریں گے، ایک دوسرے کو کھلائیں گے، کھائیں گے، انوائٹ کر رہے ہیں، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی آل رائٹ، لیکن جیسے ہی اب اس کو بولیں گے کہ جھوٹ مت بولو، نماز پڑھو، دیکھو اپنی داڑھی بڑھا لو، جب آپ اچھائی کی طرف حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، تو آپ کے دوست آپ کو یہ کہیں گے کہ دیکھو مولوی مت بنو، اور آپ کا مذاق اڑائیں گے، دیکھو مولوی آ رہا ہے۔ دین کی دعوت دینا بہت مشکل کام ہے۔ تو آج اہل شام کے لیے یہ لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خطہ دیا ہے، اٹ انکریزز دا ریسپانسبلٹی، کہ ابھی آپ نے دین کی دعوت دینی ہے، اور وکٹری تب ہی پوری ہوگی۔ آیہ نمبر 2، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے۔ اب معافی کی کیا ریلیونس ہے فتح کے ساتھ، نصرت کے ساتھ؟ سورہ نصر میں بھی جب آپ پڑھتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اے مسلمانوں،
جیسے تم سوچ رہے تھے تمہارے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ یہ ایگریمنٹ ہمارے حق میں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا خیال تمہارے ذہنوں میں آیا ہو جو کہ نیگیٹو ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اے اللہ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یا اللہ وائی از دس ہیپننگ ٹو اس؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ تو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں. ہو سکتا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ بھی آیا ہو، تم نے دین کی دعوت دی بھی ہو سکتا ہے کہ اس دین کی دعوت میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فلا رہ گیا ہو، تم نے اپنی اٹموسٹ ایفرٹ نہ ڈالی ہو. جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اے مسلمانوں استغفار کرو. This is what you have to do. جب ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارا ایمان ہے، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ دین کی دعوت کو پھیلایا جائے. سب سے پہلے جو مخاطب ہیں اس آیت کے وہ صحابہ کرام ہیں. جب صحابہ کرام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کریں اپنے گناہوں کے لیے، میننگ بندہ کہیں نہ کہیں لیک کر ہی جاتا ہے. آفٹر آل وی آر ہیومنز، کل بنی آدم خطاؤن. ہو سکتا ہے کہ آپ محنت کر رہے ہیں لیکن آپ اللہ کا حق ویسا ادا نہیں کر پاتے. جیسے وہ ایک ذکر بھی ہے نا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اے اللہ ہم آپ کی حمد ویسے بیان کر ہی نہیں سکتے جیسے آپ اپنی حمد بیان کرتے ہیں. اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم کمپلیٹلی جانتے ہی نہیں ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں دن میں 70 دفعہ اور کئی احادیث میں آتا ہے 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. جب رسول اللہ یہ کیا کرتے تھے تو ہمیں تو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اور یہاں پہ ایک اور سٹل پوائنٹ ہے مسلمانوں کے لیے، خاص کر اہل شام کے لیے. نماز نہ پڑھ پانا، پبلکلی رکاوٹیں ہونا، یہ ایمان والوں کے لیے بڑی مشقت ہوتی ہے، بڑا پرابلمٹک ہوتا ہے. ہمارے شیخ ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہم حرم میں تھے تو ایک سیرین وہ نماز پڑھ رہے تھے اور فجر کی سنت ادا کر رہے تھے، تو انہوں نے بہت ٹائم لگایا، بڑی لمبی نماز پڑھی. جب انہوں نے سلام پھر ہم نے کہا کہ فجر کی جو رکعت ہوتی ہے وہ بڑی بریف ہوتی ہے، سورہ کافرون آپ پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص آپ دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں اور آپ کی نماز ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم تمہیں کیا بتائیں کہ بیک ان سیریا میں ہمیں نماز پڑھنے سے روکا جاتا تھا، ہم نماز نہیں پڑھ پاتے تھے. اینڈ دس ٹائرنٹ، اس ظالم نے، یہ جو پوری رجیم ہے فرام 54 ایئرس، لوگ ابھی بتاتے ہیں، ابھی تو نیوز سامنے آ رہی ہے نا، یونیورسٹیز میں نماز پڑھنا پبلکلی ممنوع تھا. اسٹوڈنٹس کے لیے الاؤڈ نہیں تھا کہ وہ نماز پڑھ سکیں، ان کے لیے الاؤڈ نہیں تھا کہ وہ اذان دے سکیں. یہاں تک کہ ان ظالموں نے جو قیدی تھے جیلز میں ان کو بھی روکا ہوا تھا کہ جیلز میں بھی تم نماز نہیں پڑھ سکتے. تو ہمیں سکون نہیں ملتا تھا. یہ نماز لمبی میں نے اس لیے کی تاکہ میں اس لذت کو پا سکوں. تو یہ حالات تھے. اب اللہ تعالیٰ نے اہل شام کو جو فتح دی ہے، now they can worship Allah freely. قیام کرو، رکوع کرو، روزے رکھو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. ہمارے ہاں نا عبادات کو شاید اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی جتنی دینی چاہیے. اللہ کے نبی نے جب دین کی دعوت دینا شروع کی، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. یہ جو سورہ ہے یہ شروع ہی میں نازل ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی نماز پڑھیں. اور اب جب کہ فتح مکہ ہو چکا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ حکم دے رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اے نبی جب حالات ایسے ہوں کہ مسلمان کمزور ہوں تب بھی نماز پڑھنی ہے، تب بھی عبادت کرنی ہے.
اور جب حالات ایسے آ جائیں کہ مسلمان ابھی اسٹرانگ ہیں، مسلمانوں کے پاس خطے ہیں، مسلمانوں کے پاس حکومت ہے، تب بھی کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، حمد بیان کرو اور استغفار کرو. تو یہ جو ہے ہمیشہ چلے گا جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے. آیت نمبر 4 میں، بلکہ آیت نمبر 3 جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے اور وہ بڑی زبردست مدد ہوگی. ابن عاشور کہتے ہیں دس از ریفرنگ ٹو فتح مکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بشارت دے دی کہ اے مسلمانوں، صلح حدیبیہ کے بعد تمہیں فتح مکہ بھی نصیب ہوگی. آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ اللہ ہی ہیں جنہوں نے سکینت نازل کی ایمان والوں کے دلوں میں اور ان کے ایمان کو اور بڑھایا، ان کو اطمینان عطا کیا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے مسلمان، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں لشکر جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے. یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو پانی سے اپنا کام کر لیتے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا، فرعون کو جو کہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، پانی سے غرق کر دیا گیا. ہواؤں سے قوموں کو تباہ کر دیا گیا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ٹکڑے کو 2 دفعہ جو ہے بیان کیا ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے مسلمانوں یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لشکر ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کریں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو جنتوں میں داخل کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن عورتوں کی بات یہاں پہ کیوں ہو رہی ہے؟ Why did Allah say المؤمنات؟ تو یہاں پہ طبری رحمہ اللہ اور ابن عاشور جو ہے بیان کرتے ہیں جب کوئی بندہ جہاد کرتا ہے تو وہ فزیکلی وہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ فزیکلی پریشر کو برداشت کر رہا ہے. سملرلی اس کی جو گھر والیاں ہیں، اس کی وائف، اس کی والدہ، اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں، وہ سائیکولوجیکل پریشر میں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بشارت دے رہے ہیں ان ایمان والیوں کے لیے کہ گھبراؤ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ knows very well the kind of condition you are in، کہ تمہارے اوپر جو سچویشن گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جب مکہ میں رسول اللہ کو لوگ برا بلا کہا کرتے تھے، ساحر کذاب کہا کرتے تھے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اچھا نہیں لگتا تھا، ان کو بہت برا لگتا تھا، اور وہ کمفرٹ کرتی تھی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ اے ایمان والیو، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب دیکھ رہے ہیں اور تمہارے لیے بھی جنتوں کا وعدہ ہے. We'll move on inshallah to ayah number 11. یہاں پہ ہم آیا ٹو آیا انشاءاللہ تفسیر نہیں کر رہے. کچھ آیات ہم نے جو ہے سلیکٹ کی ہیں، وہ انشاءاللہ ان کو گو تھرو کر کے پھر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. جب بھی جہاد کا موقع آتا ہے there are different groups. ایک گروپ ہے جو کہ اہل ایمان کا گروپ ہوتا ہے، ایک گروپ ہے جس میں کمزور مسلمان ہوتے ہیں، اور یہ کمزور مسلمان کون ہوتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یہ نا بارڈر لائن پہ رہتے ہیں، یہ اس سچویشن میں رہتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں تو یہ گناہ تو نہیں ہوگا. ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا. ایک کیٹیگری ہے سابقون الاولون، وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں. جب بھی ان کے کانوں میں بات پہنچتی ہے کہ اس بات کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نبی نے دیا ہے، اس پر لبیک کہتے ہیں. جب بھی ان تک یہ بات پہنچتی ہے کہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، کہتے ہیں آج کے بعد ہم یہ نہیں کریں گے. اور ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ حرام تو نہیں ہے نا، ایٹ لیسٹ اٹس ناٹ دیٹ حرام. دیکھو اس کے بارے میں فتوے بھی تو اویلیبل ہیں. وہ بارڈر لائن پہ رہتے ہیں. دیز آر دا ویک بلیورز. اور ایک کیٹیگری ہے جنہیں ہم منافقین کہتے ہیں. اور آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ
ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اور کچھ اسکالرس نے کہا ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ان ایمان والوں کے بارے میں ہے جن کے ایمان بہت کمزور ہیں۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اے نبی آپ دیکھیں گے کہ جو بدو پیچھے رہ گئے تھے، جو آپ کے ساتھ نہیں آئے، وہ بہانہ کریں گے شغلتنا اموالنا و اہلونا، کہ ہمیں تو بیزی رکھا ہمارے بزنسز نے، ہمارے فارمز تھے، ہمارے باغات تھے، کھجوریں پکی ہوئی تھی، ہمیں کام کرنا تھا، اور ہمارے گھر میں صرف عورتیں ہیں، یہ بڑا ہارڈ ورک ہے، ہم ہی صرف اوپر چڑھ کے جو ہے کھجور اتار سکتے ہیں، تو اے نبی اس لیے ہم جو ہے شرکت نہیں کر پائے، ہمیں ہمارے بزنسز نے بڑا بیزی رکھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے حکم کو سائڈ پہ کر دیا اور اپنے بزنسز کو پریفرنس دی۔ ہمارے بزنسز نے بیزی رکھا، وہ اہلونا، اور ہمارے گھر میں بھی نا بڑے بزرگ ہیں، ہم ان کا خیال رکھنے میں بیزی تھے، اس لیے ہم آپ کو جوائن نہیں کر سکے۔ فاستغفر لنا، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے آپ استغفار کریں۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ These people are lying، یہ بہانے کر رہے ہیں۔ اور یہ انہوں نے کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، یہ تم لوگوں نے اس لیے کیا کیونکہ تمہیں یقین تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ They will not be able to return۔ کبھی کبھار نا بندہ میڈیا کے انفلوئنس میں آ کے اپنے دشمن کو نا بہت بڑا سمجھ لیتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا مسلمانوں، تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تم لوگ F-16 F-17 کی بات کرتے ہو، وہاں پہ F-35s ہیں، ان کے پاس اتنے وار ہیڈز ہیں، ان کے پاس آئرن ڈومز ہیں، تم تو وہاں پر حملہ ہی نہیں کر سکتے۔ دس از واٹ یو کال سائیکولوجیکل ڈیفیٹ۔ جب بھی جنگ ہوتی ہے، فزیکلی جب انٹریکشن ہوتا ہے، اس سے پہلے سائیکولوجیکلی اپنے دشمن کو ڈیفیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اے مسلمانوں، اے کمزور مسلمانوں، you have to get out of this psychological defeat. Get back to Quran۔ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار ریمائنڈ کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کن اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان مشکل مومنٹس میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے، جو سچا ہے وہ نکھر کر سامنے آ جائے، اور جو جھوٹا ہے وہ بھی نکھر کے سامنے آ جائے، جو واقعی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، وہ بھی سامنے آ جائے، اور جو منافق ہے، جس کا دل کمزور ہے، وہ بھی سامنے آ جائے۔ So we have to get out of this psychological defeat۔ اور ہم جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام، انہوں نے بھی کہا اے اللہ میں مغلوب ہوں، انی مغلوب فانتصر، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ نہ کی؟ وہ جو ہینڈ فل آف مسلمز تھے، وہ جو گنے چنے مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ ہود علیہ السلام کے موقع پہ، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف لوط علیہ السلام کے گھرانے کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ جب جلال میں آتے ہیں فرماتے ہیں فانتقمنا منہم، ہم نے انتقام لیا ان سے۔ کأن لم یغنوا فیہا، یہ ایسے تھے جیسے بستے ہی نہ تھے، they were lying dead۔ کوئی حرکت تمہیں نظر نہیں آئے گی، صرف ان کے گھر تمہیں نظر آئیں گے۔ اور فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس نے بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل، تو اب ایمان لے کے آ رہا ہے، وکنت من المفسدین، اور تو مفسدوں میں سے تھا، تو فاسد تھا۔ آج تیری باڈی کو ہم نشان عبرت بنا دیں گے آنے والوں کے لیے، اور آج بھی وہ نشان عبرت ہے۔ اے مسلمانوں، پونڈر، تدبر کرو۔ You don't have to be defeated psychologically۔ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔
آیت نمبر 15 اس میں ہمیں غنیمت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہی جو کمزور مسلمان تھے، جب مشکل ٹائم تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا، آگے نہیں بڑھے. صلح حدیبیہ کے وقت یہ موجود نہیں تھے. اب جب مسلمانوں کو ہولڈ مل گیا، کیونکہ ابھی ٹروس ہے، مکہ والے ابھی جنگ نہیں لڑ سکتے، تو غزوہ خیبر کے موقع پہ مسلمانوں کی جیت پکی تھی. تو تب یہ لوگ کہتے ہیں کمزور مسلمان کہ ہمیں بھی شامل کر دیں آپ، تاکہ اس غنیمت میں سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملے. اور غزوہ خیبر میں بہت سارا مال غنیمت ملا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ٹف ٹائمز میں رسول اللہ کے ساتھ نہیں تھے، when the times are good, these people are forbidden to join the Muslim armies. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو مشکل وقت میں رسول اللہ کا ساتھ دیتا ہے، ان گڈ ٹائمز جو پرکس ہیں، جو غنیمت ہے، اسی کے جو ہے پاس آتی ہے. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اور آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ ان کمزور مسلمانوں کو ایک بار پھر اپرچونٹی دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ تمہیں ان قریب ایک ایسی قوم کی طرف بلایا جائے گا، تمہیں جنگ لڑنی پڑے گی. اور وہ کیسی قوم ہے؟ قوم اولی بأس شدید، وہ بڑی طاقتور قوم ہے. تم ان کے ساتھ لڑو گے، تقاتلونہم او یسلمون، یا تو وہ مر جائیں گے یا وہ اسلام قبول کر لیں گے. تو مفسرین کہتے ہیں دس آیا ٹاکس اباؤٹ حروب ردہ، جو جنگ ردہ کے زمانے میں ہوئی تھی. ردہ کہتے ہیں اپوسٹسی. رسول اللہ کے جانے کے بعد بہت سارے لوگ دوبارہ مرتد ہو گئے تھے ابو بکر کے زمانے میں. تو پھر وہ بڑی جنگیں لڑی گئی تھی، جس میں ایک جو مشہور جنگ ہے جنگ یمامہ، مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑ گئی تھی. بڑے جیے صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے. تو اس کے بارے میں انڈیکیشن ہے کہ تمہیں ایک بار پھر موقع دیا جائے گا. لیکن وہ موقع دیکھیں، ان مع العسر یسرا، ون ڈے فار یو، ون ڈے اگینسٹ یو. صحابہ کرام بہت زیادہ شہید بھی ہوئے تھے. بٹ واٹ ایور ہیپنس یو ہیو ٹو سپورٹ اسلام. تم نے دین کو سپورٹ کرنا ہے. آیت نمبر 18 It's a beautiful ayah. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان ایمان والوں سے جنہوں نے اے نبی آپ سے بیعت لی تھی تحت الشجرہ، درخت کے نیچے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں تھا. دی کانٹیکسٹ از کہ جب عثمان بن عفان مکہ میں گئے ہوئے تھے ان سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے، تو جب رومر پھیل گئی کہ عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی. اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے. رسول اللہ نے بیعت اس بات پہ لی تھی کہ ہم یہاں سے جائیں گے نہیں جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں. یہ بڑا ٹف ٹائم تھا. صحابہ کرام اپنا اسلحہ لے کے نہیں آئے تھے. صحابہ کرام سے پھر بھی یہ کمٹمنٹ لی گئی کہ ہم ایسے خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے. We have to avenge the blood of Usman. ہم نے یہاں پہ لڑنا ہے، یا تو جیت کر جانا ہے، یہاں پہ ہم سب شہید ہو جائیں گے. اسی لیے صحابہ کرام سے پوچھا گیا ماذا بایعکم، آپ نے کس چیز پر بیعت لی تھی؟ فرماتے ہیں بایعنا علی الموت، ہم نے موت پر بیعت لی تھی. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر رہتے ہیں کہ کون اپنے قول میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. صرف یوں کہہ دینے سے کہ لا الہ الا اللہ تمہاری چھوٹ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ لازماً تمہیں آزمائیں گے، جیسے تم سے پہلے لوگ آئے تھے ان کو آزمایا تھا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر رہیں گے کہ کون واقعی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اور کون جھوٹا ہے اور کون منافق ہے. اور جب بندہ ان مشکل اوقات میں، ان ڈیفیکلٹ ٹائمز، جب اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، تو اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کے لیے کیا بشارت سناتے ہیں؟ لقد رضی اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں سے راضی ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اور
ہمیں کام کس چیز کے اوپر کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اس آیت میں. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے تھے جو تمہارے دلوں میں ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، اپنے دلوں کے اوپر کام کریں. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہاری ہینڈسم نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے. As a believer, as a mu'min, we have to work on our hearts. یہ دل بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحت مند ہو، if that piece of flesh is intact, the whole body will be healthy. If there is corruption in that flesh, the whole body will be corrupted. اگر اس میں فساد آ گیا تو پوری باڈی میں فساد آ جائے گا. الا وہی القلب، جان لو وہ جسم کا حصہ تمہارا دل ہے. You have to work on your heart. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اگر بندہ دین کی طرف آ بھی جائے، it's not as if کہ بس I'm all right now، ابھی شیطان حاوی نہیں ہوگا میرے اوپر. شیطان زیادہ اس بندے کے پیچھے پڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے. تم کہاں جا رہے ہو، اتنی جلدی تمہیں میں جانے نہیں دوں گا. وہ واپس کھینچتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. اس کے سامنے ہو سکتا ہے ہی اسکرولنگ آن دا موبائل، آؤٹ آف نو ویئر ہی سیز سم تھنگ اناپروپریٹ، وہ سوچتا ہے کہ یہ کہاں سے چیز آ گئی ہے، حالانکہ میں اسلامک کانٹینٹ دیکھ رہا ہوں، یہ کیسا ایڈ میرے سامنے آ گیا ہے. دس از آل پارٹ آف سیٹن اسٹریٹجی. یہ شیطان کرتا ہے. اور دل کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے، یہ بات کان کھول کر سنیں، دل کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی بارڈرز کی حفاظت کریں. آپ کی آنکھیں بارڈر ہیں. اگر آپ نے اس بارڈر کی حفاظت نہ کی، آپ نے ایسی چیزوں کی طرف دیکھا جو کہ آپ کے لیے امپرمیسیبل ہے، آپ کے لیے الاؤڈ نہیں ہے، آپ نے یہ بارڈر لوز کر دیا، یہ گیٹ کھول دیا، شیطان اور اس کے چیلے یہاں سے آئیں گے اور ڈیرا ڈال لیں گے دل کے اوپر. آپ کے کان بارڈر ہیں، اٹس اے گیٹ. اگر آپ نے اس کی سیفٹی نہ کی، اگر آپ نے غیبتیں سننا شروع کر دی، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، آپ گانے سن رہے ہیں، وہ بات سنیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے، تو آپ نے اس بارڈر کو بھی لوز کر دیا اور پھر شیطان یہاں سے بھی آ جاتا ہے. یور ہینڈ از اے بارڈر، یہ گیٹ ہے. اگر آپ نے ہر دوسری چیز کو پکڑنا شروع کر دیا جو کہ آپ کے لیے الاؤڈ نہیں ہے، تو پھر آپ نے اس بارڈر کو بھی لوز کر دیا. آپ کے ٹانگیں بھی بارڈر ہیں. اگر آپ ایسی جگہ میں چل کے جا رہے ہیں which is not allowed for you to go، تو آپ نے اس بارڈر کو بھی لوز کر دیا. پھر شیطان کیا کرتا ہے، جب ساری جگہوں سے آپ نے اپنے بارڈرز لوز کر دیے، شیطان اتنا اسٹرانگ ڈیرا ڈالتا ہے آپ کے دلوں کے اوپر، پھر آپ کو دین میں مزہ نہیں آتا. پھر بندے کو گانوں میں مزہ آتا ہے، قرآن جب لگتا ہے کہتا ہے قرآن کو بند کر دو، دیکھو میں آوازار ہو رہا ہوں. اس میٹنگ سے اٹھنے کا دل کرتا ہے. جہاں پہ دین کی بات ہو رہی ہو وہاں پہ نیند آتی ہے، وہاں پہ بندہ آوازار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنی یاد سے غافل کر لیتے ہیں اور یہ بہت بڑا عذاب ہے. کئی لوگ نا بڑی اپنی زندگی کو سو ٹو سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہاں کا سٹیٹس لگایا، کبھی یہاں گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، نہ نمازوں کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ اللہ کا پتہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. سلف صالحین کہا کرتے تھے یہ بے وقوف سمجھتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا ہوں، اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونا یہ بہت بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کیا کہ یہ میرے بارے میں سوچے، یہ نماز پڑھے، یہ میرے گھر میں آ کر مجھے سجدہ دے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ دعا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع.
میں آپ سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں ایسے دل سے جس میں خشیت نہیں ہے، جو کہ بڑا آوارہ دل ہے. So this is what we have to ask Allah. آیت نمبر 20، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. اے مسلمانوں، کیا تم نے نوٹ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھ تم تک پہنچنے کے لیے روک دیے؟ جب صحابہ کرام کا ایگریمنٹ ہوا تھا تو ہاتھ رکے کہ نہ رکے، مسلمانوں کو دین کی دعوت کا موقع ملا نہ ملا. اور آج جب ہم شام کی بات کرتے ہیں، کیا ہم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھ روکے کہ نہ روکے؟ یہ موومنٹ، یہ جو موومنٹ ہے، یہ 14 سال پہلے بھی اٹھی تھی، اور جب یہ زیادہ ابھرنا شروع ہوئی، سیرین آرمی حرکت میں آتی ہے، اور جب ان سے کنٹرول نہیں ہوا، مڈل ایسٹ میں جو سب سے اسٹرانگسٹ آرمی کنسیڈر کی جاتی ہے دیٹ از ایجپٹ، ایجپشین آرمی، اور سیکنڈ میں سیرین آرمی کا نمبر آتا ہے. جب سیرین آرمی سے بھی ہینڈل نہیں ہوا تو جو پراکسیز تھی ایران کی، حزب اللہ اور باقی ملیشیاز، وہ اندر انہوں نے پینیٹریٹ کیا اور اس موومنٹ کو سنب کرنے کی کوشش کی. جب ان سے بھی ہینڈل نہیں ہوئی بات تو پھر رشین فائٹر جیٹس آتے ہیں، اور جب رشین فائٹر جیٹس آئے تو اس نے جو ہے اس پوری چیز کا ایک پاسا ہی پلٹ دیا، اور پھر یہ جو بھی موومنٹ تھی اس کو جو ہے ختم کر دیا گیا. But that did not happen this time. Iran was busy. Its militias was busy with Israel. Russians, they were busy with Ukrainians. Russia جب وہ جنگ کرنے جا رہا تھا یوکرین کے ساتھ، تو it was saying کہ یہ ہمارے لیے دنوں کی بات ہے. Right? But now it's been how many years? 3 years now. ابھی تک جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں یوکرین کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں، جسٹ لک ایٹ یور مصحف اینڈ یور موبائل ایپس، وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ ایمان والوں کے لیے نشانی بنے. اے مسلمانوں، یہ تمہارے لیے نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی کام پہ کرنے کا تو وہ بس فرماتے ہیں کن، وہ اور وہ ہو جاتی ہے. اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھو، اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ رکھو. اہل شام کے لیے، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، بڑی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. صرف ایک جگہ کا حاصل کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزماتے ہیں جب وہ کمزور ہوتے ہیں، اور تب بھی آزماتے ہیں جب وہ اسٹرونگ ہو جاتے ہیں. بنو اسرائیل جب وہ ظلم کا شکار تھی اور فرعون ظلم کر رہا تھا ان کے اوپر، اور وہ شکایت کرتے تھے کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کوئی معجزہ کیوں لا کر نہیں دکھاتے تاکہ ہمیں نجات ملے اس فرعون سے، اس ظالم سے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے عدو کو، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں خلافت عطا کرے، تمہیں حاکم بنا دے، تمہیں جگہ عطا کرے. پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو. There is a responsibility when you are weak and there is a responsibility when you are strong. وہ responsibility جاتی نہیں ہے. اور اللہ کے بندے جب ان کو حکومت ملتی ہے یا کوئی جگہ ملتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف عیاشیاں نہیں کرتے، وہ صرف اپنا ٹائم پاس نہیں کرتے. وہ کرتے کیا ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تمکین عطا فرماتے ہیں، جگہ عطا فرماتے ہیں، حکومت عطا فرماتے ہیں، کنٹرول عطا فرماتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، یہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یہ ہے کام کرنے کا. اے وہ انسان جو اپنے آپ کو مصلح کہتا ہے، جو لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو دنیا میں خیر لے کے آنا چاہتا ہے،
جو دنیا میں خیر دیکھنا چاہتا ہے یہ جان لو کہ دنیا میں خیر نیکی کا حکم دینے سے آتی ہے اور برائی سے روکنے سے آتی ہے. اور یہ اللہ کے خاص بندے جب اللہ تعالیٰ ان کو تمکین عطا فرماتے ہیں، یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یہ ہے اللہ والوں کا کام. اور آیت نمبر 21 میں وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اے مسلمانوں ہم نے تمہیں اور بھی فتح عطا کرنی ہے، ہماری طرف سے نصرت آئے گی، تمہیں شاید اس کا نہیں پتا. قد احاط اللہ بہا، اللہ تعالیٰ نے اس کا آلریڈی احاطہ کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ. which means is کہ جب صلح حدیبیہ ہوتی ہے، یہ جو واقعہ ہوتا ہے صلح حدیبیہ کا، تو اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں، صحابہ کرام کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قد احاط اللہ بہا کہ فتح مکہ بھی ان قریب ہو جائے گی. تو یہاں پہ علماء کہتے ہیں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے. ہم آخری آیت کی طرف آ جاتے ہیں، آیت نمبر 29. آیت نمبر 29 کی طرف آ جائے. دس از دا لاسٹ آیا. محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ شدید ہیں کفار کے ساتھ اور بڑے رحیم ہیں ایمان والوں کے ساتھ. اللہ کے نبی کے ساتھ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے. تو اللہ تعالی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ وی ایز بلیورز، وی ایز دی امہ آف محمد، اس سے پہلے کہ ہم صحابہ کرام کی کوالٹیز کو ڈسکس کریں، ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی یہ کوالٹیز آ جائیں. صحابہ کرام کی یہ کوالٹی تھی اشداء علی الکفار، یہ کفار کے ساتھ بڑے شدید ہوتے تھے. when they were in the battlefield تو یہ بیک فٹ پہ نہیں جاتے تھے. ابو دجانہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پہ جو مسلم کیمپ تھا، سامنے آ کے نا he was walking arrogantly، سینہ تان کے نا چل رہے تھے، اور سامنے جو ہے دشمن کھڑا ہوا ہے، ان کی فوج ہے. تو ایک صحابی روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی چال ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے تکبر کو، غرور کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چال ناپسند ہے سوائے اس موقع کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے سامنے کمزوری مت دکھاؤ، دشمن کے سامنے مضبوط بن کر رہو. اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ کلپ یا قرآن مجید کی یہ آیت کا ٹکڑا جو اورینٹلسٹ ہیں وہ ذرا باہر نکال کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ سے بتائیں، دیکھا یہ قرآن مجید بڑا بائسڈ ہے معاذ اللہ، یہ تو فرما رہا ہے کہ کفار کے ساتھ شدید ہو جاؤ، کفار کے ساتھ جو ہے ڈٹ کے لڑو. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو حق جانتے ہوئے بھی ظلم کرتے ہیں. آپ نے کچھ کلپس دیکھے ہوں گے کہ فلسطینی بچوں کو بھی مارو، کیونکہ انہوں نے بڑے ہو کے انہوں نے ہمیں جو مارنا ہے، اٹیک کرنا ہے، ان کو ابھی سے ختم کر دو. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو بڑی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ کتنی ان کو پرواہ ہے ہیومن رائٹس کی. یہ جو وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہمیں بہت پتہ ہے، بخوبی ہم جانتے ہیں کہ ان کو کتنی پرواہ ہے وومن رائٹس کی. جو ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں کہ بچوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کرو، اور جو یونیورسٹیز کو ختم کر رہے ہیں، وی نو ویری ویل ہاؤ کنسرنڈ دے آر اباؤٹ دی ایجوکیشن آف چلڈرن. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایز اے مسلم، ایز اے بلیور، ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں تک دین کی بات پہنچائیں جو نہیں جانتے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پروپیگنڈا پی آر وار ہے، کہ جہاں پہ یہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جی اسرائیل از دا وکٹم، ہمارے پاس تو کوئی جگہ ہی نہیں رہنے کے لیے. آپ نے دیکھا نہیں کہ ہٹلر نے ہمارے ساتھ کیا کیا، لیکن وہ جو ایک فساد تھا
وہ جو ایک ماسک انہوں نے پہنا ہوا تھا, ایوری ون از واچنگ ناؤ. یہاں تک کہ آئرلینڈ, ساؤتھ افریقہ, برٹش جو ان کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر دیے کہ ہم ان کو آرم سپلائی نہیں کریں گے. ایون آسٹریلینز, ان کو ویزاز نہیں مل رہے ابھی. سو وی نو ویری ویل دا ٹائپ آف پیپل دے آر. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اور یہ آپس میں بڑے رحیم ہوتے ہیں, آپس میں محبت کرتے ہیں. اے مسلمانوں جڑ جاؤ, جڑ جاؤ. یہ جو سائکس پیکو ایگریمنٹ ہوا تھا, اٹ واز اونلی ٹو ڈیوائڈ یو. یہ ایجپشن ہے, یہ موروکن ہے, یہ پاکستانی ہے, یہ انڈین ہے, یہ افغانی ہے. نو, یو آر ون نیشن. مسلم امہ از ون باڈی. تمہارا فائدہ ایک ہے, تمہارا نقصان ایک ہے. یہ جو ڈفرنٹ فرقوں کی گیم ہے, اس سے باہر نکل جاؤ. اونچی آواز آہستہ آواز کی آمین کے ڈسکشن سے باہر نکل جاؤ. نماز میں کتنا پاؤں پھلائیں, اس ڈسکشن سے باہر نکل جاؤ. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کوئی اگر اسٹریٹجی بن ہی جاتی ہے, ایک گروپ اگر کھڑا ہوتا ہے دین کو پش کرنے کے لیے, دین کی احیاء کے لیے, یو نو وٹ ہیپنز آفٹر اٹ. لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ اہل حدیث تو نہیں ہے, نہیں تو پھر ہم نہیں جائیں گے. اچھا یہ دیوبندی تو نہیں ہے, نو نو نو, پھر ہم اس مہم کا حصہ نہیں بن سکتے. یہ فلاں تو نہیں ہے, تو وہ جو تحریک ہوتی ہے وہاں پر ہی بیٹھ جاتی ہے. It's about time وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کب وہ موقع آئے گا کہ اس ڈفرنس سے ہم باہر نکلیں گے؟ انفارچونیٹلی ہم دشمنوں کے ساتھ تو ہاتھ ملاتے ہیں, لیکن نہیں یہ فلاں مکتب فکر والا ہے, نو نو نو, اس کے ساتھ تو ہم کبھی, اس کے ڈسکشن ہے, اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف سچ ڈسکشنز برادرز. جماعت کی اگر بات کریں, الحمدللہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہاں تک دین پہنچا رہے ہیں جہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہے. ایٹ لیسٹ اپریشیٹ دیٹ. کانٹ وی کین, رائٹ. اپریشیٹ کریں. یس, اف دیر آر سم فلاز, دے آر بردرز. آئیں جی بیٹھے ہیں, تھوڑا سا ہے نا اس میں, آپ میرے بڑے بھائی ہیں, I really love you for the sake of Allah, لیکن اس میں تھوڑا سا اگر آپ چینج کر لیں, I would really love it. I would really appreciate it. یہ اپروچ زیادہ بہتر ہے. وہ تو ہے ہی بدعتی, وہ تو ہے ہی یعنی لیبلز لگانا. کیا وہ بندہ آپ کی آواز سنے گا, آپ کی بات سنے گا؟ نہیں. It will create a barrier. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اس تفرقہ سے ہم باہر نکلیں. جو اللہ کے نبی کے ساتھ لوگ تھے, ان کی ایک بہت واضح نشانی تھی. گیٹ بیک ٹو دی آیا, تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر آثار ہیں رکوع کے اور سجود کے. These are the people who pray no matter what happens. The one who doesn't pray, it's a warning for you. You have to start praying. If you want the company of Sahaba and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, start praying. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو بڑے محروم رہ جائیں گے آپ. چاہے جتنے مرضی آپ لیبلز لگا لیں, ہم عاشق رسول ہیں, ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں. Without prayer, without ibadah, we are nothing. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. آپ کو ان کے چہروں پر آثار نظر آئیں گے کثرت سجود کے. یہ اتنے کثرت سے سجود کرتے ہیں کہ آثار ان کے چہروں پہ نظر آ رہے ہوں گے. اور علماء کہتے ہیں کہ دس از دی خشیہ, جو خشیت ہوتی ہے ان کے چہروں پہ آپ کو واضح نظر آئے گی. You must have seen some people, when you see them, you feel as if, these are the people of Allah, یہ اللہ والے ہیں. ان میں یعنی ایک عجیب اٹریکشن ہوتی ہے ان لوگوں میں. یہ خشیت کے آثار ہیں. تو آج کا سیشن ہم انشاءاللہ ابھی بس ختم کرنے والے ہیں. کوئکلی let's try to jot down. Point number 1 which we learned today was, it might be possible you might see something which is apparently negative, but there is khair behind it. اس کے لیے آپ نے اللہ پہ یقین کرنا ہے. اور انڈیویجول لیول پہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہو, یو آر پریئنگ, یو آر فاسٹنگ,
آپ اسلام پہ پورا چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ہر نیک کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مشکلات ہوں، پرابلمز ہوں، بیماریاں ہوں، اللہ تعالیٰ کے پلان پہ راضی رہیں، ڈٹے رہیں استقامت کے ساتھ اس دین کے اوپر، اور آپس میں جڑ کر رہیں. اور یہ ایک بشارت ہے، گڈ نیوز ہے اہل شام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک جگہ پرووائڈ کی ہے ویئر دے کین پریکٹس اسلام، وہاں پہ دین کی دعوت دیں. اور اگر وہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے اسلام جو ہے پوری دنیا میں پھیلے گا. اور ہمیں رسول اللہ نے مختلف احادیث میں شام کی برکات اور اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو ویرچوز ہیں، اس کے بارے میں بتایا ہے. اب جب خلافہ قائم ہوگی وہ شام میں ہوگی، امام مہدی ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہوگا وہ شام میں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے وہ دمشق میں ہوں گے which is شام. So there is lot to come. ابھی بہت کام ہے کرنے والا، ہم نے ابھی بہت محنت کرنی ہے. We have to worship اللہ، ہم نے اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا ہے، اور اس سائیکولوجیکل ڈیفیٹ سے خود بھی نکلیں، لوگوں کو بھی نکالیں. We don't have to be psychologically defeated. اور گڈ گلیڈ ٹائڈنگز دیں، بشارت دیں لوگوں کو. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سچویشن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، انشاءاللہ we'll be ending within 2 minutes، اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور ان کے بھائی پر کہ مصر میں اے بنو اسرائیل، اے مسلمانوں، اپنے گھروں کو قبلہ بنا دو، which means is کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. حالات اتنے ٹائٹ تھے کہ اس وقت کے مسلمان باہر نماز کھل کر نہیں پڑھ سکتے تھے. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. حالات بہت زیادہ ٹائٹ ہیں، ڈپریسنگ سچویشن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے. بشارت دے دیجئے، جی بشارت دے دیجئے. اے مسلمانوں، تمہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمیں پتہ ہے فرعون کو بہت جلدی غرق کر دیا جائے گا. Have trust in Allah. So it's about time we get back to our deen. ہم اپنے دین کو سیریسلی لیں. دین is not restricted to some particular age کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ایک ایج پہ پہنچ جائیں گے تب بھی ہم دین کو فالو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اہل شام والوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور جو ابھی حق ہے ان کا کرنے کا، جو ایک بہت بڑا میدان کھل گیا ہے، ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ڈٹ کے دین کی دعوت دیں اور دین کے احیاء کے اوپر جو ہے محنت کریں. اور ہم پاکستان، جو اہل پاکستان ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے سال گزر چکے ہیں، ہم نے بھی دعائیں مانگ مانگ کے پاکستان چاہا کہ اے اللہ ہمیں بھی ایک خطہ دے دے جہاں پہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، لیکن انفارچونیٹلی وی آر ناٹ ڈوئنگ واٹ وی ہیو ٹو ڈو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام کو پریکٹس کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.